अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक अपनी रहमतें आप पर इसी तरह बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। और इसके बारे में बुरा सोचने वालों को, वैसे नॉर्मल तो मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह उनको हदायत दे, लेकिन कल जेड़ी रात उन्हां नाल होई है ना, इवें दी मज़ीद होवे अगर वो दोबारा फिर कुछ इस किस्म की हरकत करन। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में लिंक शेयर करें, और जो राय आप देते हैं वो हमारे लिए आप बिलीव करें कि उससे बहुत सीखने को मिलता है। बहुत सारे दोस्तों के ऐसे कमेंट्स होते हैं कि वो कमेंट्स पढ़ने के बाद अपनी अकल और अपने उस पर भी होता है कि यार लोग मतलब कैसी कैसी चीज़ और कैसा कैसा पॉइंट ढूंढ के बैठे हुए हैं और निकाल रहे हैं। बल्कि बहुत सारे दोस्तों को तो आप लोगों में से वीलॉग स्टार्ट कर देना चाहिए। माशाल्लाह काफ़ी ऐसे दोस्त हैं, बल्कि मैं सजेशन ये दूंगा अगले कुछ दिनों में, कुछ ऐसे कमेंट्स पढ़कर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे किस भाई को अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर देना चाहिए, अगर उनके पास टाइम हो और अगर वो इस वो टाइम दे सके। दोस्तों, सबसे पहले मुझे अफसोस है, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, और सियासी कारकुन तो मैं कॉलेज दौर से हूँ, बल्कि स्कूल दौर से इसलिए नहीं कह सकते कि स्कूल दौर में सिर्फ आप पसंद कर सकते हैं। मुझे याद है 1987-88 में जब बेनज़ीर साहिबा और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का एक टाकरा हुआ करता था, तो आई डोंट नो मुझे मियाँ साहब पसंद थे, हमेशा से मियाँ साहब पसंद थे। पीपल्स पार्टी आई डोंट नो किसी जगह पे क्यों पसंद नहीं थी, मुझे इस बात की आज तक समझ नहीं आई। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो जैसे बोला करती थी, मैं कॉलेज स्कूल के दौर में उनकी नकल उतारा करता था, और मियाँ साहब जो हैं वो हमारे फेवरेट थे। शायद वही दिल में बैठे हुए मियाँ साहब कभी दिल से निकल ही नहीं सके, तो उनके लिए कॉलेज दौर में मारे खाए, MSF में रहे, फिर उसके बाद बाहर आए, यहाँ पर खामोश रहे, लेकिन हमदर्दियाँ हमारी हमेशा जो है वो मियाँ साहब के साथ रही, नून लीग के साथ रही। वक्त गुजरता गया और फिर जैसे जैसे मौका मिलता गया खुल के सामने आते गए, और एक वक्त आया कि बाकायदा तौर पर मैं हाथ संभाल लिया मियाँ साहब की मोहब्बत में। आपके लीडर, आपके जिनको लेकर आप चल रहे होते हैं, किसी जगह पे उनसे कोई ऐसा फैसला हो जाए तो आप दिल छोटा करते हैं। अब देखें, आप इसी चीज़ को देख लें कि कल जो रात को 2 बजे के बाद पटवारी जागे हैं, जो पटवारियों ने अन्नी पाई है, दिन के टाइम पटवारी थोड़े थोड़े स्लो थे, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक एक्शन नहीं हो रहा था, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब जो है वो काम नहीं डाल रहे थे, तो वो थोड़े से स्लो थे। लेकिन जब उन्होंने काम डाला तो फिर पटवारी ऐसे निकले, मैं कह रहा हूँ कि पटवारियों ने एंड कर दिया, नस गया जे नस गई जे है जी। वो जो ट्रेंड चला, हमारे प्यारे दोस्तों ने वो ट्रेंड चलाया, उसमें हमने भी ट्वीटें की। बस थोड़ा सा वो जो लफ्ज़ थे उनसे थोड़ा सा मैं मतलब मेरे लिए वो थोड़ा सा उस पर नस गई, तो मतलब आई डोंट नो वो, बट इट्स ओके, ये होता है। तो ज़्यादा ट्रेंड उसमें इसलिए नहीं ट्वीट कर सके कि मुझे वो जो लाइन है उस पर थोड़ा सा मेरे में है कि चले कोई बात नहीं, वो खातून है, माँ भी हैं, किसी की बीवी भी हैं, उनका सियासी अपनी एक लड़ाई उन्होंने शुरू की है, वो उनका अपना मसला है। लेकिन हमदर्दी मुझे है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों से, जिनके साथ उनकी लीडरशिप ने एक दफ़ा फिर ज़्यादती की। रात को हमने कुछ वीडियो देखी, बुशरा बीबी और जब गंडापुर साहब वहाँ पर गए हैं, तो उसके बाद हमने देखा कि लोग जो हैं वो वहाँ पर बैठ के गंडापुर को गालियाँ निकाल रहे थे, और परसों से गंडापुर पे लोग एतबार नहीं कर रहे थे, उनको वाशरूम नहीं जाने दे रहे थे, उनको वज़ू नहीं करने दे रहे थे, उनको नमाज तक नहीं पढ़ने दे रहे थे, खाना खाने की छुट्टी नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको पता था गंडापुर जो है वो डैश दिखाएगा। डैश आपको पता है कि वो क्या है, उस पर ऐड कर ले कि वो दिखाएगा, और उसने दिखाई। और साथ में जो बुशरा बीबी ने किया वो कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सोच नहीं सकते थे। बुशरा बीबी ने जिस तरह लोगों से हलफ लिया कि वो खान को लिए बगैर नहीं जाएंगे, और पश्तूनों को बार बार देखें, यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर कहता हूँ, मेरे जो पख्तून भाई हैं उनको जागना होगा, उनको सोचना होगा कि उनको किस चक्कर में लगाया हुआ है, क्या किया है इमरान खान साहब ने पख्तूनों के लिए, क्यों पख्तून अपनी जानें कुर्बान करें, क्यों अपना काम कारोबार छोड़ के। आपने वो गाड़ियाँ देखी हैं जो रास्ते में पड़ी हुई हैं, किस तरह तबाह बर्बाद है, आपने वो मोटरसाइकिल देखी हैं, आपने वो जो सरकारी मशीनरी आई हुई थी वो देखी है जिस तरह उसको आग लगाई है। ये वो तमाम चीज़ें जो हैं वो पख्तून क्यों करवाएं अपने साथ। इमरान खान साहब के अपने बेटे, बुशरा बीबी के अपने बेटे क्या वहाँ पर मौजूद थे? अगर नहीं थे तो ये पख्तून मेरे भाई, ये सादे ये कम पढ़े लिखे लोग, और ठीक है जिनको कुछ पैसे दिए जा रहे हैं उनकी तो कुछ लॉजिक समझ आती है, रोज़गार नहीं है और वो दिहाड़ी लगाने के चक्कर में आते हैं, लेकिन खुदारा ये काम ना करें। आपकी ये 500-700 हज़ार रुपये की दिहाड़ी आपके मुल्क के ख़िलाफ़ जा रही है। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद मुझे
جو ہے وہ تحریک انصاف کے ورکروں سے ہمدردی ہوئی ہے۔ آج رات والے وی لوگ میں میری ہنسی نکل رہی تھی کیونکہ اس وقت فریش تھا، اور ابھی میں سوچتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی تحریک ہو، کسی بھی جماعت کے ورکر ہوں، ان کے ساتھ یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ ان کو لے کے آتے ہیں اور ان کو دیکھیں، مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب اور اس وقت جو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے مولانا فضل مان صاحب، کبھی ایسا نہیں کیا۔ وہ جہاں سے ورکروں کو لے کے نکلے، جو ان کا ٹارگٹ تھا وہاں پہنچے، تقریر کی، جلسہ کیا، اور اس کے بعد پرامن طور پر ورکر بھی اور ان کے لیڈر بھی عزت اور احترام سے گھر چلے گئے۔ انہوں نے کوئی ایسی حرکتیں ہی نہیں کی، انہوں نے کوئی ایسی تقریریں ہی نہیں کی، انہوں نے کوئی ایسے دعوے ہی نہیں کیے جس سے بعد میں ان کو شرمندگی ہونی پڑے۔ تو اگر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران، خاص طور پر بشرا بی بی، یہ نہیں کر سکتی تھی اور ان کو اندازہ تھا کہ اس طرح خان کو چھڑایا نہیں جا سکتا، تو ان کو یہ وعدے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ پھر جب انہوں نے حلف لے لیا اپنے ورکروں سے، اور اپنے ورکروں سے حلف لینے کے بعد پھر کم از کم ان کو وہاں سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ شاید ایک مثال بن جاتی۔ بشرا بی بی جو ہے وہاں پر وہ جو کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ گنڈا پور صاحب بار بار کفن کی بات کرتے تھے، کفن لے کے آئے، ایک دن مرنا ہے سب نے۔ تحریک کے لیے اگر آپ اپنے بچوں کو آگے کر رہے ہیں، اپنے مزدوروں کو آگے کر رہے ہیں، اپنے ورکروں کو آگے کر رہے ہیں، تو خود آگے آئے نا، سب لیڈ کریں، بھاگتے کیوں ہیں؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب سے آخر میں آپ بھاگتے، لیکن پتہ یہ لگا کہ جیسے لائٹس بند کی تو بشرا بی بی اور گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ دونوں بھاگ گئے ہیں۔ گنڈا پور صاحب میرے خیال میں یہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے اب آفیشلی غداری کر دی ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ گنڈا پور نے ہی بشرا بی بی کو وہاں سے بھاگنے میں مدد کی، بشرا بی بی کو یہ بتایا کہ یہاں سے بھاگنے میں عافیت ہے، ورنہ بہت لیٹ ہو جائے گی، ہم شاید بھاگ بھی نہ سکے۔ اور بشرا بی بی کو بھی بھاگنا پڑا جب اس کے ورکر بھاگ رہے تھے، جب اس کے ساتھ آئے ہوئے ایک گنڈا پور تھا، پوری پاکستان تحریک انصاف تو کسی جگہ پہ ان کے ساتھ ہی نہیں تھی۔ میرے خیال میں یہ تو بڑی واضح ابطال ہے۔ 9 مئی سے بڑا کریک ڈاؤن جو ہے نا وہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہو چکا ہے، اور وہ ہو رہا ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں، اور اس دفعہ جن کو گرفتار کیا گیا ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ان کو 3 دن یا 4 دن کی وارننگ دے کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب حکومت ہمیشہ سافٹ دل، نرم دل ہو کر ان کو ایک وارننگ دے کے چھوڑ دی، کہ اس دفعہ ان کو پکڑنا چاہیے، پیش کرنا چاہیے، اور ان ججوں سے بھی پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ لوگوں نے ان کو چھوڑنا ہے تو پھر جتنا یہ نقصان ہوا ہے اپنی جیب سے بھریں۔ یہ اربوں خربوں کا جو نقصان ان انتشاریوں کی وجہ سے ہوا ہے، جو گرفتار ہیں، وہ ججوں کو چھوڑنے والوں کو بھی نقصان ان ججوں سے پورا کروانا چاہیے۔ ایسے ہو نہیں سکتا، دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی کہ آپ اس طرح کیپٹل پر آئیں اور وہاں پہ آ کر یہ تباہ و بربادی کریں، اور تب بھی اسپیشل اس وقت جس وقت آپ کے ملک میں دوسرے ملک کے جو مہمان ہیں وہ بھی آئے ہوں۔ میں ایک بات بار بار ہم یہ اس لیے کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ کیا کمال کی ہستی ہیں، ان کے سامنے آ کر جو کیا گیا، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، اور شاید یہ میاں نواز شریف صاحب کا جو ہے پیار اور محبت تھا اپنی قوم کے بچوں کے ساتھ کہ انہوں نے اس کو عمران خان کو جو بھی کرنے دیا، لیکن اس طرح کا آپریشن نہیں کیا۔ لیکن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا، لحاظ نہیں کیا، اور میرے خیال میں کرنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ یہ ٹو مچ ہو گیا۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 5-10 ہزار لوگوں کو کرائے پہ لیں اور ایک آپ کیپٹل پر چڑھائی کر دیں، اور پھر آپ ایک ریت بنا لیں گے، ایک روایت بنا لیں گے، آپ کبھی بھی آئیں اور آ کر ان کو لے جائیں یہاں سے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ایسا نہیں ہونے دیا گیا۔ میں یہاں پر عطا تارڑ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ عطا تارڑ صاحب پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جس طرح ہمیں فرنٹ پر کھیلتے ہوئے، جیسے ہمیں فرنٹ پر آتے ہوئے نظر آئے، انہوں نے میں اس کو 1 مین آرمی کہوں گا، کیونکہ عطا تارڑ کے ساتھ میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی دوسرا منسٹر، کوئی دوسرا MNA نہیں دیکھا۔ ان کی ٹیم کے لوگ ان کے ساتھ تھے، وہ ہمیں ان کے ساتھ ویڈیوز میں نظر آتے رہے، لیکن مجھے ان کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی دوسرا منسٹر، کوئی دوسرا MNA اس طرح کھل کر سامنے نظر نہیں آیا۔ وجہ اس کی جو بھی ہو سکتی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن عطا تارڑ نے تنہا یہ جو میڈیا کے سامنے آ کے جنگ لڑی، میڈیا کو اپڈیٹ رکھا، اپنی گاڑی خود چلائی، اپنی گاڑی چلا کر پورے اسلام آباد میں لوگوں کو یقین دلایا کہ اسلام آباد پرسکون ہے۔ اور پھر جب ایک طرف فائرنگ ہو رہی تھی، ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا تھا، عطا تارڑ اس وقت بھی کھڑا تھا، اور ان کی ویڈیو میں ہمیں وہ فائرنگ کی آواز بھی نظر آ رہی تھی۔ تو عطا تارڑ صاحب آپ کو سلیوٹ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ سے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ہیرو ہیں اس قوم کے، اور کل رات کو جو آپ نے کیا، اور پھر صبح اٹھ کر پھر عطا تارڑ صاحب نے پاکستان کے عوام کو، دنیا کی عوام کو، اوورسیز یوتھیوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارنامے دکھائے، وہ ویڈیو دکھائی، وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی، جس میں وہ سامان چھوڑ کر بھاگے ہیں، اور عطا تارڑ صاحب جو ہے وہ آپ کو پورے اسلام آباد کا وزٹ کرا رہے ہیں۔ تو میں یہاں پہ عطا تارڑ صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مریم نواز کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ مریم نواز نے بہترین حکمت عملی
اختیار کرتے ہوئے ان کی انتظامیہ نے، ان کی ٹیم نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا کہ مریم نواز بیسٹ ہے۔ پنجاب میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پنجاب میں، لاہور میں ہر 10ویں دن، ہر دوسرے دن لبرٹی چوک کو بند کیا ہوتا تھا، لیکن مریم نواز کی بہترین حکمت عملی کے بعد پاکستان تحریک انصاف لاہور سمیت پنجاب میں کسی بھی جگہ پہ 10 بندے بھی نہیں نکال سکی، اور یہ تھی مریم نواز کی حکمت عملی۔ یہ مریم نواز جو ہے انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک بہترین لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے۔ دیکھیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو روکنا کتنا ضروری تھا پنجاب میں، کیونکہ اس سے پہلے پنجاب سے ہی ریلا آیا کرتا تھا، کے پی کے سے اتنا بڑا ریلا نہیں آیا کرتا تھا، اگر آیا کرتا تھا تو اس کو روک لیا جاتا تھا، لیکن پنجاب والے نہیں رکتے تھے۔ لیکن مریم نواز نے اپنی بہترین حکمت کے تحت اپنے بہترین ٹیم کے ساتھ یہ ثابت کر دکھایا کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کا، بلکہ مریم نواز اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے اپنی بہترین حکمت عملی کے ساتھ پنجاب سے تحریک انصاف کا خاتمہ کر دیا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو مریم نواز صاحبہ، آپ نے آنے والے دنوں میں جب ایک طرف آپ نے پنجاب کی ترقی، پنجاب کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے، تو دوسرے طرف سے اس فتنے کو ختم کرنے میں جو آپ نے یہ کردار ادا کیا ہے، جو شروع کیا ہے، اس پہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ ہسپتال بنا لیں گی، آپ یونیورسٹیز بنا لیں گی، آپ ترقی دے دیں گی اور اس فتنے کا خاتمہ نہیں کریں گے تو یہ فتنہ اس پر بھاری پڑے گا۔ تو خراج تحسین ہے مریم نواز صاحبہ کو بھی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں یہ لنک شیئر کریں، اور ذرا یہ بتائیں کہ مریم نواز اور عطا تارڑ کا کیا کردار تھا اس پورے دھرنے میں۔ پنجاب سے مریم نواز نے کسی کو نکلنے نہیں دیا اور عطا تارڑ نے کسی کو اسلام آباد میں پھڑکنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بشرا بی بی کیا آئندہ لیا کریں گی حلف اپنے ورکروں سے، یا ورکر حلف لیا کریں گے؟ اور گنڈا پور کا آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا گنڈا پور ابھی بھی وزیر اعلیٰ رہے گا یا عمران خان صاحب گنڈا پور کی قربانی دیں گے؟ خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔